کارساز حادثہ کیس میں عدالت نے ملزمہ نتاشا کی ضمانت منظور کر لی۔ 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ فریقین کے درمیان معاملات طے پانے کے بعد عدالت نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ نتاشا کی جانب سے جاں بحق افراد کے ورثاء کو دیت ادا کی جائے گی۔ متاثرین کے اہل خانہ نے عدالت میں معاہدے کی تصدیق کی۔ کہا معاہدہ کسی دباؤ کے بغیر اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ حلف نامے میں کہا حادثہ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا۔ ملزمہ کو ضمانت دینے پر کوئی اعتراض نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اظہر مشوانی کے 2 گمشدہ بھائی رات 2 بجے گھر پہنچ گئے۔ اظہر مشوانی نے ایکس پیغام میں بھائیوں کی واپسی کا بتایا۔ مظہر مشوانی اور ظہور مشوانی بازیابی کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ وفاقی حکومت کا بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں اہم فیصلہ۔ پاک فوج سول آرمڈ فورسز کو خصوصی اختیارات دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع نے بتایا ہے فورسز دہشت گردی کے شبے میں کسی بھی شخص کو حراست میں لے سکیں گی۔ کابینہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کے لیے منظوری دے دی۔ ترمیم سے فورسز کو دہشت گردی کے خلاف مؤثر آپریشن کے لیے قانونی تحفظ ملے گا۔ خفیہ اداروں، قانون نافذ کرنے والوں پر مشتمل مشترکہ تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل دی جا سکیں گی۔ قومی سلامتی کے لیے خطرات کے حامل افراد کو حراست میں لیا جا سکے گا۔ دہشت گرد سرگرمیوں کے شک میں مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لے لیا جا سکے گا۔ وزیر رفاع خواجہ آصف آج کوئٹہ جائیں گے۔ دہشت گردی کے واقعات اور سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں پی ٹی آئی کی 4 متفرق درخواستیں مسترد کر دیں۔ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار پر پی ٹی آئی کا اعتراض اور التوا کی درخواستیں مسترد۔ پی ٹی آئی کو پارٹی آفس سے لی گئی دستاویزات کی واپسی کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ فیصلے میں کہا گیا ہے الیکشن ایکٹ کے تحت قانونی تقاضوں کا جائزہ لینا اور سرٹیفکیٹ کے اجراء کے حقائق دیکھنا کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین نادرہ لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر کی تعیناتی کالعدم قرار دے دی۔ جسٹس عاصم حفیظ نے شہری کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ درخواست گزار خاتون نے چیئرمین نادرہ کی تعیناتی کو چیلنج کیا تھا۔ تحریک انصاف کو 8 ستمبر کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مل گئی۔ ضلع انتظامیہ نے این او سی جاری کر دیا۔ جلسہ جی ٹی روڈ ایک کھلے میدان میں ہوگا۔ کاروبار یا سڑک بلاک نہیں ہوگی۔ جلسہ شام 4 بجے شروع ہو کر 7 بجے ختم ہوگا۔ سپریم کورٹ نے حکومت کی نیب قانون میں ترامیم بحال کر دی۔ نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں منظور۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے بانی پی ٹی آئی نیب ترامیم کو آئین سے متصادم ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کا کام پارلیمنٹ کے گیٹ کیپر کا نہیں۔ آئینی اداروں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ کی قانون سازی کو کالعدم قرار نہیں دیا جانا چاہیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 16 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس اطہر مناللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے اضافی نوٹ تحریر کیے۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست منظور کرتے ہوئے نیب ترامیم کی 10 میں سے 9 کو کالعدم قرار دیا تھا، جس کے خلاف حکومت اور متاثرہ فریقین نے انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی تھیں۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے حکومت کی اپیل پر 6 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سکون میں نہیں آئیں گے۔ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر یونس کا بھارتی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا حسینہ واجد عوامی ناراضگی اور انقلاب کے باعث فرار ہوئی۔ حسینہ واجد کے بھارت میں بیٹھ کر بیان بازی کرنے سے کوئی خوش نہیں۔ ان کے تبصرے دوستانہ نہیں ہیں۔ اگر بھارت انہیں رکھنا چاہتا ہے تو شرط یہ ہے وہ خاموش رہیں۔ روایتی دہشت گردی کے برعکس ڈیجیٹل دہشت گردی زیادہ خطرناک اور پیچیدہ ہے۔ یوم دفاع پاکستان پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پیغام۔ کہا شہداء ہمارے لیے مقدم ہیں۔ شہداء اور ان کے اہل خانہ کی حرمت اور حفاظت کی ذمہ داری بطریق احسن انجام دینا جانتے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاوشوں سے آج پاکستان محفوظ ہے۔
اور یوم دفاع شہداء پر میجر شبیر شریف شہید، میجر عزیز بھٹی شہید، سوار محمد شہید، کیپٹن کرنل شیر خان شہید، نشان حیدر سمیت دیگر شہداء کے مزارات پر تقاریب کا اہتمام۔ مزار قائد اور مزار اقبال پر بھی گارڈز کی تبدیلی کی تقاریب۔ یوم دفاع شہداء کی مرکزی تقریب رات 8 بجے GHQ میں ہوگی۔